آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ابھی تھوڑا سا جو بھی ہم نے حال پڑھا ہے آخرت کے بارے میں، اس کو سن کر ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ، مطلب آخر لمحے تک نہیں پتا چلے گا، آخری لمحے تک. یس، پتا نہیں ہوگا آگے جائیں گے یا نہیں. جیسے یہ زندگی ہے نا، نہیں پتا ہوتا آگے کیا ٹیسٹ آنے والا ہے، کل کیا آنے والا ہے، کل کیا آنے والا ہے. تو خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ کہتے ہیں نا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا ہو. تو اسی طرح وہاں پر بھی انسان ایک طرح سے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ میں گزرتا چلا جائے گا. حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو مجھے پھر بھی فکر رہے گی کہ کہیں مجھے واپس نہ بلا لیا جائے. میں اس وقت تک امن میں ہوں ہی نہیں جب تک میں پورے کا پورا نہ اندر چلا جاؤں. میں اس کال کو بہت چھوٹے ہوتے سے سن پڑ رہی تھی، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنا کیوں ڈرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر بھی چلا جائے تو بھی میں ڈرا ہوا ہوں گا کہ کہیں کسی وجہ سے مجھے باہر نہ نکال دیا جائے. تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں جو کہا ہے نا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو چن لیا یا ان کو خالص کر لیا ایک خاص چیز کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ گھر کی یاد، یعنی آخرت کے گھر کی یاد. تو ہم رہ تو اس دنیا میں رہے ہیں لیکن ہمیں اس دن کی یاد کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے. کبھی دن رات بھی نماز پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. ہمیں نہیں پتا کہ کتنی نمازیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے والی. مجھے جو بہت ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ جو پہلا مرحلہ ہے نا حساب کا، میزان سے بھی پہلے حساب کا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1-on-1 بیس پر ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے. اگر دنیا میں بھی کسی کو کوئی چیز دکھانی ہو نا تو ڈر لگتا ہے وہ کیا کہے گا، یہاں داغ ہے، یہ اس کے قابل ہے. یعنی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر کسی گیسٹ کے سامنے ایک ٹرے بھی اٹھا کے لے جانا ہو تو ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں. کپڑے پہن کے کہیں باہر نکل رہے ہو تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں. ایک دفعہ ضرور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے نا. بعض اوقات لوگ نکلی ڈیزائنر بیگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو پتہ تو نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ساری حقیقت پتہ ہے. اس وقت کیسے چھپیں گے اور کیسے کہیں گے. ہر نماز کے بعد میں سوچتی ہوں، پھر شرمندہ ہوتی، پھر اگلی دفعہ کوشش، پھر سمجھ نہیں آتی. یعنی کانسٹنٹ چیک رکھنے کی ہمیں اپنے اوپر ضرورت ہے. چاہے ہم کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں نیت کہاں خراب ہوئی، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنا حصہ ہم نے ٹھیک پڑھا اور کہاں غلطیاں کی. وہ جو ایک بالکل کم آئیگی کا احساس اور ایک مطلب گلٹ ختم نہیں ہوتا. اگر اندر سے گلٹ ختم ہو جائے تو پھر ہماری اسٹرگل بھی ختم ہو جائے. مجھے وہ چیز پکڑنے کے لیے میرا جی چاہتا کہ میں وہ لے لوں کہ جس سے مجھے کچھ تو سیٹسفیکشن ملے کہ ہاں میں نے کچھ کیا. اصل میں ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. بس یہ کہ جو بھی کریں اس کو چھوٹا ہی سمجھے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. بالکل بالکل. ہاں، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے یہ تھا کہ انصار مدینہ کے لوگ تھے نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور آپ کو سپورٹ کیا اور اپنی جانیں، گھر، مال، ہر چیز قربان کی. لیکن جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، یعنی قریش میں سے خلیفہ ہوں گے، انصار میں سے نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس کی وجہ نہیں کہ انصار میں کوئی کمی تھی. انصار کی طبیعت جو تھی وہ سبمسو تھی نسبتاً، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی، تو قریش جو ہے لیڈرشپ کوالٹی زیادہ تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود قریش میں سے تھے اور لوگوں کے لیے ایکسپٹنس بھی آسان تھی. انصار کو اس طرح ایکسپٹ نہیں شاید کیا جاتا، تو ایک حکمت کے تحت ہے سارا کچھ. تو دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سے ایک کام لینا تو کسی سے دوسرا، ہر کوئی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ قربانیاں تو ہم نے بھی اتنی کی تو ہمیں کیا ملا. یہ خیال آتا ہے نا سب کو، ہم نے دین کے لیے اتنا کیا، ہم نے فلاں کام کے لیے اتنا کیا تو ہمیں تو پوچھا نہیں گیا. تو تم پر دوسروں کو ترجیح دنیاوی معاملات میں دی جائے گی تو اس پہ بددل نہیں ہونا. قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملنا، یعنی تمہیں وہ مل جائے گا. تو اگر یہاں کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی تو فکر کی بات نہیں. اور کوئی چیز یہ حوض کوثر سے جس نے سیراب ہو گیا، جیسے بھی یہ تھا کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا اور کسی مومنٹ پہ بھی ہم گارنٹی نہیں ہوگی، لیکن جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا اس کو یہ تو سگنل مل جائے گا
باقی جو اسٹیپس ہوں گے جیسے بعد میں آپ کہہ رہی تھی کہ اعراف وغیرہ، اس میں پھر جنت کی ڈگریز میں فرق پڑنے کی بات ہوگی، کیٹیگریز جو ملنی ہوں اس میں؟ جی وہ بھی فرق پڑے گا جب حقوق العباد کا جب لین دین ہوگا. ایک حقوق العباد کا لین دین پہلے ہوگا جس کی وجہ سے ایک نیک شخص جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا مگر کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مفلس والا، جی بالکل وہ پیچھے ہی ہو جائے گا، وہ تو پل صراط نہیں پار کر سکے گا، وہ تو ادھر ہی گیا کیونکہ اس کے اوپر تو اتنے گناہ لگ چکے ہیں کہ وہ آگے نہیں جا سکتا. اب یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے نکل کے آ گئے آگے، یعنی اب ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا نہیں، کنترا پہ آ گئے، یہ سارے جانے والے جنت میں، لیکن ان کی صفائی پاسبلٹی ہوگی جہنم میں جانے کی. اس کے بعد بھی ہے، جی اس کے بعد بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد ابھی پل صراط آ رہا ہے اور کچھ لوگ پل صراط سے بھی گریں گے نیچے، یعنی چین سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے، تو نماز کا پہلے ہی حساب ہو جائے گا، وہ شروع میں ہی، اور حقوق العباد کا بیچ میں بھی ہوگا اور یہاں بھی آ کر ہوگا. تو کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں ہے، یہ ساری کمپلسری ہے. یعنی دین اپنے مرضی کا لائف سٹائل نہیں بنانا چاہیے کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے، ہمارے خیال میں یہ، ہمارا خیال کچھ نہیں. ہم یہاں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، پک اینڈ چوز کرنے لگتے ہیں، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ مجھے فٹ آتا ہے، یہ نہیں آتا. تو دین کے معاملے میں یہ نہیں ہم کر سکتے، جو کہا گیا وہ کر لو اپنی استطاعت کے مطابق. کسی کی زیادہ ہوتی ہے کیپیسٹی، کسی کی کم ہوتی، لیکن کر لینا چاہیے جو کر سکتے، اور جو رہ جائے اس پہ توبہ کر لینی چاہیے. دنیا میں بہانے یا عذر نہیں ہر وقت پیش کرنے چاہیے. اور یہ لائٹ جانے سے مجھے خیال آیا کہ کچھ لوگوں کے پاس شروع میں نور ہوگا، پھر ان کا نور بجھ جائے گا، اچانک ڈم ہو جائے گا. کسی کا نور تو بہت زیادہ ہوگا کہ وہ پہاڑ جتنا ہوگا. جس کے پاس سب سے کم ہوگا اس کے انگوٹھے کے ناخن کے کنارے پر ہوگا، جو کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، جو پل صراط پار کر رہا ہوگا. ہماری دعاؤں میں 3 چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں، پل صراط کا پار ہونا، آب کوثر سے پانی پینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت. اور آپ کی شفاعت 3 طرح کی ہے. ایک تو وہ جو شفاعت عظمیٰ ہے، دوسری شفاعت ہوگی کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچایا جائے گا، اور تیسری ہوگی جو جنت کے دروازے پر آپ کی شفاعت سے دروازہ کھلے گا. یہ 3 شفاعتیں. آپ کی شفاعت سے کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، یعنی آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ نکلوائے نہیں، لیکن اتنے میں جو لوگ سزا بھگت چکے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو کچھ لوگ کی جان بچ جائے گی اور کچھ اندر سے نکلوا لیے جائیں گے، اور یہ آپ کو ایک طرح سے اعزاز بخشا جائے گا. 2 شفاعتیں صرف آپ کے لیے خاص ہیں، جو پہلی شفاعت اور جو جنت میں جانے کی شفاعت ہے. جو بیچ والی ہے وہ اوروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے گا، اور انبیاء کو بھی اور کچھ نیک لوگوں کو بھی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو شہید ہے یا صدیقین ہے وہ اپنے جو دوست ہوں گے یا رشتے دار ہوں گے ان کو بھی نکلوائیں گے. ایک شفاعت تو حشر کے دن ہوگی نا، جب جی کہ حشر کا حساب قائم ہو. جی. اور اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے بھی ہم جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کیا؟ نہیں، اس وقت کسی کے پاس نہیں جائیں گے، بس انتظار کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دروازہ کھولا جائے گا جنت کا. اگر آپ سورۃ زمر کی آیات پڑھیں نا، حتی اذا جاؤہا، یعنی جہنم کے بارے میں آتا ہے فتحت ابوابہا، اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن جنت وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے. دونوں میں فرق ہے، یعنی جنت کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے. پھر یہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا جس میں جنتی جائیں گے، اور وہاں پر خوشبو کے ٹیلے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے خوشبو کے ڈھیر ہوں گے، اور پھر ہوا چلے گی. وہ ہوا اس خوشبو سے ٹکرا کے جنتیوں کو لگے گی. اب تو بازار جاتا ہے تو ستیہ ناس ہو کے آتے ہیں، اور جب وہ گھر آئیں گے تو جو لوگ پیچھے گھر ہوں گے وہ اور بھی خوبصورت ہو چکے ہوں گے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تم سے الگ ہونے کے بعد جب دوبارہ ملے تو تمہارا حسن بڑھ چکا ہے. تو کہیں گے تمہارا بھی بڑھ چکا ہے. تو ہر جمعہ کو یہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے بھی لوگوں کے حسن میں اضافہ ہوگا، یعنی خوشی کی وجہ سے. تو یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. یعنی جنت میں خوشیاں تو زیادہ ہوں گی لیکن کم نہیں ہوگی کوئی چیز، اور جہنم میں
عذاب زیادہ ہوتا جائے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, وہاں عذاب زیادہ ہوتا جائے گا. دونوں جگہ کی اپنی اپنی نعمتیں بھی زیادہ اور تکلیفیں بھی زیادہ. رب تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا جنتیوں میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جب جنتیوں کا آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور اس کو جو وہ مانگے گا اسے 10 گنا زیادہ دی جائے گی جنت, تو اس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکے گا. حالانکہ پہلے وہ کہے گا کہ بس مجھے صرف جہنم سے نکال دیجیے گا, چاہے جنت میں ڈالیں گے نا. پھر وہ کہے گا بس وہاں دروازے تک پہنچا دیا جائے, بے شک اندر نہ کرے. جو پانے تو کہے گا اندر نہیں جا سکتا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بتاتے ہوئے خود ہنس بھی پڑے. اس کو لے جایا جائے گا, پھر اسے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہے. خیر جب سب چلے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا جنتی تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو ہر ایک کا جو دل میں ہوگا سب لے چکے گا, تو سب کچھ مل گیا اور نہیں چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, اور اس وقت جو لوگوں کی خوشی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی کہ اس سے انہیں جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوں گے ان کے لیے عزت کے مقام ہوں گے, مسندیں لگی ہوئی ہوں گی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور ملاقات ہوگی. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے. اور جنت میں سب سے 2 بڑی نعمتیں, ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں میں تم سے خوش ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہو بھی جاتا ہے, جیسے امی ابا خوش ہو بھی جاتے ہیں تو پھر کسی دن ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں جانے کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے, اور تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, اور ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی, اور ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, جوان رہو گے, بڑھاپا نہیں آئے گا. صورت پڑی تو اس میں یہ تھا کہ جنتیوں کو تھکاوٹ بھی نہ چھوئے. جی لا یمسہم فیہا نصب ولا. میں اس میں صرف چھونے پہ سوچتی تھی کہ تھکاوٹ کا کانسیپٹ تو سیکنڈ میں ہمیں ہوتا ہے, ہاں خیال بھی نہیں آئے گا. کیسی فیلنگ ہوگی اس کو تو ہم امیجن ہی نہیں. سونا بھی نہیں ہے جنت میں, کوئی سونا نہیں ہے. تھکاوٹ ہوگی نہیں تو سونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. نیند تو ہوتی ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, تو جب تھکیں گے نہیں تو سوئیں گے بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھائیں پیئیں گے وہ گندے ویسٹ کی شکل میں نہیں ہوگا, اور کوئی عبادت اس طرح نماز وغیرہ نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ انسان کے سانس کے ساتھ ہی ایک ذکر, انسان خود بخود اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا. ذرا اتنی خوبصورت جگہ پر اللہ کی تسبیح کیسے بھول سکتا ہے انسان. ویسے بھی اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے تو. تنہائی میں جو ملاقات ہے نا 1-on-1 بیس پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے سارے, میں عمل مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر. تو اللہ تعالیٰ اقرار کروائیں گے یہ کیے تھے کام. جب کوئی اپنی غلطی یاد آتی ہے تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیا تھا, تو انسان انکار تو نہیں کر سکے گا. اس وقت انسان جب یہ سوچے گا کہ اب تو میں مارا گیا, اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے اچھا جا, میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے, آج بھی چھپاتا ہوں. یہی ہے وہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ تعالیٰ حساب نہ لے. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا, پھر وہ مارا گیا. کہتے ہیں عدل نہیں مانگنا چاہیے, رحم مانگنا. جی عدل تو حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لوگ, اور وہاں بھی پھر جنت میں دوبارہ. جنت میں تو وہ خاص دیدار ہوگا نا, لیکن یہاں پر بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیسے اور کتنا اور کیا. اور جب لوگوں کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں, تو دوسرے لوگ اپنے اپنے الہوں کے ساتھ چلے جائیں گے, تو جو مومن ہوں گے وہ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دکھائیں گے اپنی پنڈلی تو وہ رب کو پہچان جائیں گے اور پھر رب کے پیچھے جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا سخت ٹیسٹ ہے وہاں کہ کون غیر اللہ کے پیچھے جاتا ہے. جو جس سے دنیا میں شدید محبت کرتا ہے اسی کے پیچھے جائے گا. تو اگر اللہ کے ساتھ ہماری محبت سب سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے پیچھے ہم اس وقت کتنے ہوش میں ہوں گے, پورے ہوش میں. جی مجھے پتا چل گیا کہ یہ اسٹیپ, اس وقت بچے بوڑھے جوان سب ہوش میں ہوں گے. پتا ہوگا نیکسٹ یہ, ہاں بالکل سب پتا ہوگا, پورے ہوش و حواس میں ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یوں لگے گا جیسے لوگ مدہوش ہیں
مدہوش کس میں ہوں گے کہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، ان کو صرف اپنی فکر پڑی ہوگی، لیکن اپنی خوب فکر ہوگی. یعنی اس وقت انسان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوگا کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑی خوشخبری کی بات بھی ہے اس میں. 7 کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب سورج بہت قریب ہوگا. اور اس میں ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، ینگ گرلس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم جب بڑے بوڑھے ہو جائیں گے پھر نقاب کر لیں گے، پھر حجاب کر لیں گے، پھر نمازیں پوری کر لیں گے، پھر حج کر کے معافی کرا لیں گے. نہیں، جوانی میں عبادت کہ پوری نمازیں پڑھنی، کچھ نہیں چھوڑنا، پورے روزے رکھنے ہیں، جو بھی ایک کام کرنے کے خوب کرنے. تو جوانی میں اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا. ٹھیک، ایسا شخص ہے اس کو جب لوگ سخت پریشان ہوں گے تو عرش کے سائے تلے ان کو ٹھنڈی جگہ مل جائے گی اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. انبیاء اور شہداء ان پہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون خوش قسمت ہے. پھر دوسرا وہ شخص ہوگا، اب ترتیب مجھے یاد نہیں آ رہی، میں رینڈم 7 انشاءاللہ پورے کرتی ہوں، کہ جس کو کسی حسب نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہوگی تو وہ اس کو کہے گا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ عورت کی بری دعوت قبول نہیں کرے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے اس عورت کی دعوت قبول نہیں کی تھی. اور یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک عورت کو کوئی مرد بہکاتا ہے تو وہ عورت نہیں اس کے پیچھے جاتی. پھر وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، چھپا کے صدقہ کرنا، بس اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر عادل حکمران، انصاف کرنے والا، وہ بھی وہاں پر ہوں گے. پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، یعنی اس کو مسجد سے محبت ہو. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. چھٹا، 2 محبت کرنے والے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بیچ میں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت میں ملے اور اللہ کی محبت میں جدا ہوں اور آپس میں مل کر اللہ کی محبت بڑھے. اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے اور رو پڑے، یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے. تو یہ کام اگر کریں تو اس میں ہم چلو ٹھیک ہے ہم مسجد نہیں اتنا جا سکتے، یا تو نماز سے محبت کر لیں کہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کا خیال کرنے والے ہوں، کہ ہمارا دل ادھر لگا رہے کہ اچھا نماز کا وقت ہے. اور اسی طرح چھپا کے صدقہ کر سکتے ہیں، احسان نہ جتائیں کسی کو دے کر، اور اللہ کی خاطر محبت کریں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے. اللہ کے یا تو ڈر سے آنسو آتے ہیں اور یا پھر محبت سے یاد کر کے، جیسے مس کرتے ہیں نا کسی کو تو رو پڑتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے.
اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے سارے فوت شدگان، والدین، عزیز، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد میں سے جو بھی کوئی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. اللہ ان کا اور ہمارا سب کا حساب آسان فرما دینا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطا فرما، ان سب کے اخلاق اچھے کر دے. اور جو لوگ ابھی پڑھنے کی کوشش میں اور پڑھ رہے ہیں ان کے لیے رستے آسان کر دے. یا رب العالمین جو حفظ کر چکے ہیں انہیں صحیح طور پر اس کو دہرانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو بہترین رشتے عطا فرما، اور جن کے ہو چکے ہیں ان کو بہترین ازدواجی زندگی نصیب فرما، ایمان پر اور اپنی اطاعت پر. یا اللہ ہم سب کی نسلوں میں ایمان باقی رکھنا. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہمارے سارے گناہ اگلے پچھلے ظاہری چھپے ہوئے چھوٹے بڑے جو ہم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو یا اللہ تیرے حق میں جو بھی کمی کی ہو ان سب کو تو معاف فرما دے. اللہ تو ہمارے قیامت کے دن کی سارے مرحلے آسان فرما دینا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینا اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ یا رب العالمین. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا. جو لوگ آئے ہیں ان سب کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.